محترم سامعین حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بسرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ حضرات محترم، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ ہم کو بلائیں گے تو ہم آئیں گے، ہے نا؟ میرے گھر کا پروگرام تو ہے نہیں، نہ کسی کے گھر کا پروگرام ہے، یہ پروگرام سرکار بغداد کا پروگرام ہے نا؟ اگر میرے گھر کا پروگرام ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ بھائی تشریف لائیے، خوش آمدیں کرتا، بار بار آپ کے پاس جاتا۔ تو یہ پروگرام سرکار بغداد کا پروگرام ہے، غوث اعظم دستگیر بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر کا پروگرام ہے، لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے، دماغ آپ کے روشن ہے اور تمام تر چیزیں ان کی جگہ پر صحیح سالم ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، تو یہ سوچئے کہ ہم اس محفل میں آ جائیں گے، سرکار غوث پاک نے قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ، اسی سوچ کو لے کر کے اس محفل خیر میں حاضر آ جائیے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا آنا بیکار ہوگا۔ دنیا دار کی محفل میں اگر کوئی جائے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، کبھی کھانے کو یا تو پھر کچھ پیسے، کچھ نہ کچھ تو ملتے ہیں۔ آج کل ایسے بھی نیتاؤں کے جو پروگرام رہتے ہیں، ابھی دیکھیے 2024 کا پروگرام وہ الیکشن آئے گا
تو نہ جانے لوگ کس طریقے سے نیتاؤں کے پیچھے بھاگیں گے، ہے نا؟ نیتا لوگوں کے پیچھے بھاگ، بس کچھ مل جائے، ہے نا؟ کچھ مل جائے تو تم کو دنیا دار پر اتنا بھروسہ ہے کہ کچھ مل جائے گا۔ آپ احمد مختار کے نواسے لاڈلے کی محفل میں آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ بس گزارش یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ بیٹھیں، ذکر کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ آج پہلا دن ہے جشن غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ پہلی شب ہے اور آج کا پروگرام بڑی تاخیر سے شروع ہوا۔ کل انشاءاللہ الرحمن 9 بجے سے تقریب شروع ہو جائیں گی اور 10 بجے تک 1 گھنٹہ، ہے نا؟ آپ لوگوں کو سونا رہتا ہے، صبح کام جانا رہتا ہے، 9 سے 10 1 گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وقت مقررہ پر کل بھی تشریف لائیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبھی حضرات مل کر ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ کہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ محشر میں میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ پڑھیں نا ذرا بالکل ساتھ، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو۔ ہر سال کرو، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ اور ہیبت سے گھر کی گردن خم ہے، ہر ہے
گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میرے آنے والی سب نسلیں، میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، اسباب ہو ان، اسباب ہو ان کو ایسے برہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑے ہی زندہ دل اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں اہلیان محلہ سعید پورہ، جو کہ ہر سال کی طرح امسال بھی ربیع الثانی کے اس ماہ مقدس میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ 11 روزہ پروگرام ہے، انشاءالرحمن موضوعات کے مطابق گفتگو ہوتی رہیں گی۔ آئیے سب سے پہلے آج ہم اس پہلی نشست میں اللہ کے مقدس نیک بندوں کی شان کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی بات کا غم۔ اللہ والے بے خوف ہوتے ہیں، انہیں کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ والے ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات بیان کرتے تھے۔ ان کا طرح امتیاز ہے، ان کا طریقہ ہے، اس لیے کہ جب بندے کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے،
خوف خدا جس کے دل میں آ جائے دنیا کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ میں دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہونے دوں گا. یا تو بندے کے دل میں میرا خوف ہوگا یا دنیا کا خوف ہوگا. جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوگا اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا. اور جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا ان کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہوگا. جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوگا تو خدا کا خوف نہیں، خدا کا خوف ہوگا تو دنیا کا خوف نہیں. آج لوگ ہم اور آپ کہتے ہیں ہم بہت ڈرنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ اپنی تعریف، ہم بہت ڈرنے والے لوگ ہیں. مجال ہے کسی کی چیز اٹھا کے گھر لے کر گیا، مجال ہے کسی کو تکلیف دیں، مجال ہے کسی کو ستائیں. کوئی محلے میں بول سکتا میرے بارے میں کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اپنی منہ سے اپنی تعریف ہے نا ہو رہا. مگر وہی انسان گھر سے باہر نکلا تو اب حال یہ، کبھی اس کے ساتھ معاملات غلط، کبھی اس کے ساتھ معاملات غلط، کبھی نہ جانے کیا کیا حرکات. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ چاہے زبان سے کچھ بھی بولے، جب تک خوف خدا سینے میں اس کے آئے گا نہیں، صحیح معنوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ زبان سے کتنا بھی کچھ بولے، زبان سے کتنا بھی کچھ بول لے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن نہیں سکتا. اگر ہم اور آپ خوف کو سمجھے، خوف کو، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خوف خدا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خوف خدا، اللہ کا ڈر دل میں آ جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بس ہم اگر خود بھی بول دیں اپنی بات ہے، لیکن خدا کا خوف سینے میں آ جائے نا، انسان اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے. اب سوچنے والی بات ہے کہ خوف ہے کیا، یہ ڈر ہے کیا؟ خوف کہتے کسے ہیں؟ آپ جانتے ہیں خوف خدا سینے بس جائے تو اسے تقوی کی دولت حاصل ہو جاتی ہے. اس کی دولت، تقوی کی دولت حاصل ہو جاتی ہے. اور تقوی اتنا آسان ہے نہیں، تقوی اتنا آسان نہیں ہے. سب بولتے کہ میں متقی ہوں، نیک آدمی ہوں، نا بابا. سرکار فرماتے کہ تم نماز پڑھتے 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 تمہاری پیٹھ سے کبڑی نکل آئے، پیٹھ تمہاری ٹیڑھی ہو جائے، اس میں سے جیسے کہ اونٹ کی پیٹھ میں اونچی جگہ ہوتی ہے کوہان جس کو کہتے ہیں، وہ کبڑی نکل آئے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. حضور فرماتے پھر بھی تم تقوی کی دولت کو پا نہیں سکتے، پھر بھی تم تقوی کی دولت کو پا. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ بھئی تقوی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. تقوی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی اور چیز ہے. تقوی کوئی اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی جو اور چیز ہے وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کیا؟ ایک آدمی گھر سے باہر آیا، محلے میں آیا، بازار میں آیا، سب سے اچھی بات چیت، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اگر آپ سے اچھی بات کرے، محلے میں بازار میں لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کرے، اچھا سلوک کرے، تو گھر میں بھی اس کا کردار بہتر ہو. یہ ضروری تو ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے بالکل وہ اچھا سلوک کر رہا ہو، اچھے سے بات کر رہا ہو، لیکن گھر جا رہا ہو طریقہ بدل جا رہا ہے. ہو سکتا ہے.
ہے نا؟ تو اگر یہ آدمی گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے اچھے سے بات کیا، لیکن گھر جانے کے بعد رویہ چینج ہوا، تو اسے خوف خدا نہیں کہیں گے، اسے خوف خدا نہیں کہیں گے۔ خدا کا خوف ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف یہ ہے کہ بندہ ہزاروں کے بیچ میں رہے تو بھی دل میں ڈر رہے اللہ کا، تنہائی میں رہے، کوئی نہ ہو، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلا ہے، گناہ کرنے کے سارے اسباب نگاہوں کے سامنے ہیں، سارے اسباب گناہ کرنے کے نگاہوں کے سامنے ہے، سب کچھ ہے، چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، کوئی دیکھے گا نہیں، کسی کو معلوم چلے گا نہیں، پتہ کسی کو نہیں، خبر کسی کو نہیں ہوگی، اور ایسے وقت میں وہ بندہ اس لیے گناہ نہیں کر رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ اس کے دل میں آ گئی تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں خدا کا خوف راسخ ہو گیا، تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں خدا کا خوف راسخ ہو گیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ دو دوست تھے، ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست کا حال یہ تھا کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں پہ ہاتھ رکھ دیتا تو ہاتھ اس کا جلتا نہیں تھا، جلتے انگاروں پہ ہاتھ رکھتا لیکن ہاتھ اس کا جلتا نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، تمہارے ہاتھ جل نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ کہا جان تو چھوڑو، اس کو راز کی بات ہے۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، ہاتھ تمہارے جل نہیں رہے، وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی لمبی بات ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے محلے کا بڑا امیر آدمی تھا، اپنے محلے کا بڑا امیر آدمی تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں قحط سالی آ گئی، ایک وقت ایسا آیا، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دل میں خوف خدا ہونی چاہیے، دل میں خدا کا ڈر ہونا چاہیے۔ خوف خدا بڑی اہمیت کا حامل ہے، خدا کا خوف دل میں ہو تو انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کا خوف ہو تو انسان حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے، جلن سے، تمام تر خرافات سے، تمام تر برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن میں ذکر آیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دو، اس لیے کہ خدا کا خوف سینے میں ہوگا تو تمہاری زبان غلیظ باتوں سے محفوظ رہے گی۔ خدا کا خوف سینے میں ہوگا تو تمہاری زبان کسی کو گالی دینے سے محفوظ رہے گی۔ خدا کا خوف سینے میں ہوگا تمہارے ہاتھ کسی کے اوپر اٹھنے سے محفوظ رہیں گے۔ خدا کا خوف ہوگا تمہارے پاؤں غلط جگہ جانے سے محفوظ رہیں گے۔ خدا کا خوف ہوگا تو ہر برائی سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ تمام تر برائیوں سے روکنے میں مددگار اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا خوف ہے، خشیت الہی۔
خدا کا خوف ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کا خوف ہے بندہ روزہ رکھ رہا ہے، خدا کا خوف ہے بندہ حج کر رہا ہے، خدا کا خوف ہے بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، خدا کا خوف ہے بندہ کسی کے مال کو ہڑپتا ہے، خدا کا خوف ہے تو بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا رہے، خدا کا خوف ہے تو بندہ کسی کو گالی نہیں دیتا، زبان خراب نہیں کرتا۔ یہ تمام در چیز اگر ہوتی ہے کس بنا پر؟ خشیت الہی کے دل میں نہ ہونے کی بنا پر۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بات ہے، ہمارے معاشرے میں بات ہے، کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نہیں؟ ابھی جو کرنا ہے وہ کر لو، جو ہوگا ہے نا، ہوتی کہ نہیں باتیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلنے کے وقت، جب روح نکلے گی، سانس اکھڑ جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی، بدن کانپنے لگے گا، اس وقت تک کہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہاری روح کے نکلنے میں دشواریاں پیدا ہو تب تم کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہاری روح نکلے گی، غسال تمہیں غسل دیں گے، کبھی گرم پانی کے چھینٹے جسم میں تمہارے پڑیں گے، تب کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہارے پاؤں کے انگوٹھے کو دوسرے انگوٹھے سے باندھ دیا جائے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، انگوٹھے کو انگوٹھے سے باندھ دیا، تب کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، ان کی ڈراؤنی صورت ہوگی، جسم کانپتا نظر آئے گا، ایسے عالم میں کہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر غرض پڑے گے، تب کہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب میدان محشر میں زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہو جائے گا، چاند سورج سوانیزے پہ آ جائیں گے، آدمی اپنی گناہوں کے مطابق کوئی گھٹنوں، کوئی ٹکنوں، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، تب کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا، تب کہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگ کہتے اب جینا ہے جی، اب جو کرنا ہے کر لو، کسی کے مال کو ہڑپنا ہے ہڑپ لو، کسی کو تکلیف دینی ہے دے لو، کسی پر ظلم کرنا ہے کر لو، کسی کو گالی دینی ہے دے لو، جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے کہا چند دن کی زندگی ہے، یہ تمہاری مغروریت، یہ تمہاری انا، یہ تمہارا دکھاوا، یہ تمہاری شیطانی چالیں دھری کی دھری رہ جائے، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کہ جن کے جنت میں جانے کی بشارت مصطفیٰ کریم نے دی ہے، ان کے رونے کا انداز، خوف خدا کا انداز، خشیت الہی کا انداز یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں کاش کہ میری ماں مجھے جلدی نہیں پیدا ہی نہیں کرتی تو مجھے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہوتا۔ یہ ان کا حال تھا، اور جو سارا دن گلی کوچوں میں پھر کے دوسروں کو تکلیف دے، ستائے، ظلم کرے، وہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارا حال بڑا خراب، ہم دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو ستانا۔ آج میں نے جمعہ میں بھی کہا کہ ہماری قوم کی فطرت ہو گئی ہے، عادت اتنی بری لگ گئی ہے ہماری قوم کو کہ ہم چاہتے نہیں کہ کوئی ہم سے آگے بڑھے، ہم نہیں چاہتے کوئی ہم سے آگے بڑھے۔ اس کی بلڈنگ بن رہی تو کیوں بنے، کیوں بنے؟ وہ میرے سے اونچا جا رہا ہے تو کیوں جائے، میرے نیچے رہے۔ میں اپنا پیسہ لگا دوں گا سب کچھ اسے نیچا کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا اسے راستے پہ لانے کے لیے۔ یہ ہماری اتنی بری عادت ہے، اللہ کیا بتاؤں۔ بات چل رہی خوف خدا کی نا، کہاں ہے ہمارے سینوں میں خدا کا خوف؟ اگر خدا کا خوف سینے میں ہو اور آدمی نماز چھوڑ دے، خدا کا خوف سینے میں ہو اور آدمی بے ایمانی کرے، خدا کا خوف سینے میں ہو اور آدمی جوا کھیلے،
خدا کا خوف سینے میں ہو اور آدمی سٹا کھیلے. خدا کا خوف سینے میں اور آدمی گٹ بولتے ہیں اس کو, گٹ بولتے ہیں نا, وہ گٹ میں پیسے لگائے. اور میں نے تو سنا ہے کہ مرد نہیں جاتے, عورتیں جاتی ہیں. ہاں, وہ بیچارہ خود نہیں جاتا, بیچاری کو بھیجتا. وہ بیچاری جاتی, بال کھلے ہیں, غیر کے سامنے کھڑی ہے, دے دو پیسہ ہمارے کو. ہاں, تمہاری شرم مر گئی ہے, غیرتیں مجروح ہو گئی ہے, صرف زبان نکالنا تھا. تمہیں خبر نہیں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے؟ پردے کی اہمیت جاننی ہے تو عائشہ سے پوچھو. جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم سامنے آئے, نابینا تھے, حضور نے کہا پردہ کرو. حضور نے کہا پردہ کرو. حضور وہ تو نابینا ہے, وہ تو نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے. حضور نے کہا تم تو دیکھ سکتی ہو, تم تو دیکھ سکتی ہو. مگر آج ہماری عورتیں وہ گٹھ والے کے پاس جا کے کھڑی ہے, بیٹھی آرام سے, نہ پردہ, نہ برقع, نہ نقاب, نہ اسکاف, کچھ بھی نہیں. صحیح بول رہا, غلط بول رہا ہوں؟ ہاں, کچھ نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں. کیوں؟ تمہارے لیے محرم ہے وہ, تمہارا رشتہ دار ہے وہ. کون ہے وہ؟ کسی غیر کے سامنے اپنے بال کو کھولے رکھتی ہو اور کہتی ہو کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں. شرم آنی چاہیے. میری بات بری لگ رہی تو معافی چاہوں گا میں, لیکن میں آدمی ویسا ہوں جو حق ہے بولوں گا. قرآن کہتا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے مسلمان عورتوں, اے مومنہ عورتوں, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. ہمارا حال آپ جانتے ہیں, عورت کا بال اگر نماز کی حالت میں صرف چند سیکنڈ کے لیے کھل جائے, دکھ جائے, اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز فاسد ہے. وہ تو چھوڑ دو, وہ تو چھوڑ دو. فرمایا گیا کہ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ سر پہ رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کالے بال سفید باریک دوپٹے کے اوپر سے جھلکتے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی. نماز افضل العبادت ہے. نماز میں آنے کے بعد بندہ برائی سے دور ہوتا ہے, اللہ کا قریب ہوتا ہے. ایسے عالم میں بھی اگر چند سیکنڈ کے لیے بال جھلک جائے تو نماز نہیں ہے. ہماری گھر کی عورت جا کر کے بے پردہ بیٹھی ہے, کھڑی ہے, اور وہ اللہ والی ہے. سنو ان کی باتیں, بات کریں آپس میں. نہیں ہو بہن, میں تو کسی کو دیتی رہتی, لیتی رہتی, پکاتی رہتی, کھلاتی رہتی, دیتی رہتی, نماز پڑھتی رہتی. تمام چیزیں ایک طرف, بے پردگی ایک طرف ہے. جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہو اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے, برکت نہیں آئے گی اس گھر میں, برکت نہیں آئے گی اس گھر میں. جس گھر میں بے پردگی ہو. بے پردگی کا معنی کیا ہے؟ بے پردگی کا معنی ہے کیا؟ بے پردگی کا معنی یہ ہے کہ عورت کے بال بھی نہ دکھے. بال بھی اگر دکھ گئے تو بے پردہ ہے. غیر محرم کے سامنے, ارے حد تو یہ ہے کہ عورت کی آواز کو بھی عورت کہا گیا ہے. عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز. عورت کی آواز, اس کی بولی کو بھی عورت کہا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اے میری ماں بہنوں, تمہاری زبان سے نکلنے والی بولی تمہارے محرم کے علاوہ کسی غیر کے کان تک نہ پہنچنے پائے. یہ پردہ ہے عورت کا, یہ پردہ ہے عورت کا. ہماری عورتوں کا حال بے پردگی. بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن ہے یہی. جب تمہاری آواز
کسی غیر کے کانوں میں، غیر محرم کے کانوں تک جائے، اسلام کو یہ بھی گوارا رہی، تو تم کسی غیر کے سامنے، کٹ والے کے سامنے آرام سے بال کھلے بیٹھی باتیں کر رہی ہو، اور یہ جو ہے ہمارا گھر میں بیچارہ یہ بھیج رہا جا لے کر کے آ۔ یہ کتنا بڑا دیوس ہے، یہ کتنا بڑا پاکھنڈی ہے، یہ کتنا بڑا دیوس ہے جو اپنی عورت کو غیر کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ تمہاری مردانگی ختم ہو گئی، تمہاری غیرتیں مر گئی، تم بے حیا ہو چکے ہو، اپنی عورتوں کو غیروں کے سامنے کھڑا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تاریخ پڑھو، وہ عمر فاروق اعظم ہے، وہ عمر فاروق اعظم ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، بیٹی اپنے سسرال سے ماں کے یہاں آئی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی گھر پہ نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کو پتا چلا میری بیٹی گھر پہ آئی ہے، میری بیوی کسی کے یہاں گئی ہے، گھر میں داخل نہیں ہوتے، دروازے پر بیٹھے ہیں، کسی نے کہا حضور اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لیے نہیں جاتا کہ میری بیٹی گھر کے اندر اکیلی ہے۔ یہ درس اسلام نے دیا ہے، یہ تعلیم اسلام نے دیا ہے، تم کون سی تعلیم کی اور اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ درس اللہ کے رسول کے غلاموں سے ہمیں ملا ہے۔ بیٹی ہے، تنہا ہے، مگر عمر فاروق اعظم چوکھٹ پہ، دہلیز پہ کھڑے ہیں، اندر نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوف! حالانکہ بیٹی ہے نا، گھر کے اندر جا سکتے نہیں جا سکتے، بات کر سکتے نہیں کر سکتے، بیٹی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، مگر بتانا مقصد یہ ہے جب بیٹی ہو کر کے عمر گھر کے اندر جا نہیں رہا ہے تو تم کسی غیر، کسی پرائے کے سامنے کیسے اپنی بیوی کو کھڑا کر سکتے ہو؟ تم کیسے کسی غیر کے سامنے اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو کھڑا کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرتیں مر گئی ہے، مجروح ہو گئی تمہاری غیرت۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے، سینے میں جگہ دینے کی ہے۔ برا لگے تو مجھے مت بلانا، مجھے چلتا ہے، لیکن اگر اسلام کو کوئی بدنام کرے گا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بدنام کو پھر سب کے سامنے لائیں گے۔ کون سا طریقہ بنا لیا ہے؟ چلتی رہتی ہے۔ کون سا طریقہ بنا لیا ہے؟ غیروں کے سامنے جا کر کے گٹھ لینا، لینا، دھماکہ لینا۔ یہ خوف ہے، یہ خشیت الہی ہے، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ ارے بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ غلطی دونوں طرف سے ہے، عورت کی بھی غلطی ہے اور مرد کی بھی غلطی ہے۔ میں واقعہ بتا رہا تھا، نہیں بتایا، ختم کر دیا۔ وجہ جب بھی کوئی بات ہو تو بالکل کانسٹیٹیوشن، بالکل آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ آپ بھی سو، میں بھی سوؤں گا، مجھے کیا ہے، مجھے بھی ٹائم پاس کرنا آتا ہے بابا۔ ہاں، ہم بھی دنیا دیکھیں، دنیا بھالے پر کے ادھر ادھر بیٹھے رہو گے تو تقریر بھی ویسے بیٹھ کے ادھر ادھر والی ہوں گی، سامنے آگے بیٹھو گے تو سامنے والی تقریر ہوں گی۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ماحول بنا لیا، حضرت آئیں گے تو ہم آئیں گے۔ ارے یہ کون سی بات ہے؟ استاد آئیں گے کلاس میں تو بچے آتے ہیں کہ بچے پہلے آتے، استاد بعد میں آتا ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، امام صاحب آ گئے، پہلے مقتدی کا انتظار کرے، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے بھائی، کہاں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین کی باتیں ہے کہ نہیں ہے؟ تم ادھر ادھر بیٹھ کے گپے لڑاؤ گے۔ ہاں، امام صاحب آئیں گے، حضرت آئیں گے، تقریر کریں گے، شروع کریں گے تو ہم آئیں گے۔ مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، امام صاحب جب تقریر کر کے تھک گئے، پسینہ پسینہ، اب 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی، اللہ اکبر، یہ میاں مٹھو آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گیا گھر کو دھمکا مار گیا۔ تمہارے چڑیے کی چونچ کی ضرورت ہے اللہ کو، تمہارے ٹھونگے کی ضرورت ہے اللہ کو۔ ارے خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو اس انداز سے آؤ کہ خدا تو تمہارے آنے پہ پیار آ جائے۔
کیا طریقہ بنا کے رکھا ہے بھائی؟ ہاں؟ دین کا مذاق بنا کے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو کام شریعت نے ہمیں بتلایا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو مجھے ایک بات بتا، بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچی، میں شان اولیاء اللہ پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اور بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مجھے ایک بات بتا، ہم اور آپ بہت ایک دم دل سے کہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں بھائی اللہ سے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ سبھی لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں اللہ ڈرتے ہیں۔ صبح کو سو کر اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اور رات کو سو کر کے صبح کے اٹھنے تک مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیجئے آپ کہ جو کام آپ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے آپ، اٹھنے کے بعد اٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، دعا پڑھتے ہو؟ دعا یاد ہے؟ نہیں۔ نماز کو جاتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ نماز بھی کیسی، بس امام صاحب اگر ذرا لمبی صورت پڑھ دیے تو آدمی نماز میں ایسے کرنے لگتا ہے، حضرت جلدی کرو۔ جیسی نماز ہوئی 2 رکعت، پھٹک سے باہر کو، باپ رے باپ، حضرت تم کو کیا ہے اتنا لمبا کر دے رہے تم، ہمارے کو دیکھو صبح کام کو جانا پڑتا ہمارے کو، ہے نہیں؟ شروع ہو گیا۔ اب وہ نماز خیر جو پڑھتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ نماز بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اب نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ سنت طریقے سے کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا حال ہے، پانی لیا کھڑے کٹ 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 کڑک چلا جا رہا آدمی کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے سانس میں پانی پینا چاہیے، کیسے پینا چاہیے۔ نا صحیح بول رہا ہوں میں؟ معاف ہے سب۔ آپ مجھے بتاؤ کہ پورے 24 گھنٹے سو رہے ہیں، سونے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھیں معلوم ہے؟ آئے بس موبائل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے 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 ٹھس گر گیا آدمی پر۔ ہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں عورتیں لگا دی وہ کرتے کرتے کرتے، ہاں اور اس کے ابا چلو سو رہے ہیں، لگا ٹی وی بند، سو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا سونا شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہاں سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہمارا اٹھنا سنت کے مطابق نہیں، سونا سنت کے مطابق نہیں، کھانا سنت کے مطابق نہیں، پینا سنت کے مطابق نہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، نماز اور جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا خشوع و خضوع نہیں، تو مجھے بتاؤ پھر آپ کا کون سا کام اللہ کے ڈر سے ہوا؟ بتاؤ ایک کام آپ کو بتا دو کہ حضرات یہ کام ہمارا اللہ کے ڈر سے ہو رہا ہے، میں مان لوں گا آپ کو۔ ہاں پھر ہم کریں ہم وہ ڈرنے والوں گے بھائی، ہم وہ غلط کام کرتے نہیں، ہم وہ غلط کام نہیں، ہمارے اندر وہ چیز ہے نہیں، ہم بہت سیدھے سادھے سچے اچھے لوگ ہیں، ہم لوگ ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کیجیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اللہ کا ڈر سینے میں دل میں پیدا ہوگا تو یہ تمام تر برائیوں سے آپ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم کیسے بدلیں، ہوتا ہی نہیں ہمارے۔ وہ آیا آدمی میرے پاس، بولے میرا بچہ ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسا کیا تھا؟ حضرت کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے، تم نے کیسا کیا تھا؟ بولے ہمارا چھوڑ دو، تمہارا چھوڑ دیں گے، تمہارے بچے کا پکڑ لیں گے۔ کون سا طریقہ ہے؟ تم نماز کو نہ اٹھو، اب بچہ میرا نماز نہیں پڑھتا تو یہ بات بولتے بھی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پہلے یہ بات بولتے تمہارے کو شرم آنی چاہیے۔
جب میں بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو کون سے منہ سے بولوں کہ نماز پڑھ؟ میں قرآن نہیں پڑھتا، کس منہ سے بچے کو بولوں بیٹا قرآن پڑھ؟ تو غلطی کہاں ہے؟ ہمارے میں ہے۔ اچھا، ماں باپ جھگڑا، گالی گلوچ، یہ تو ہمارے یہاں عام ہو گیا آج کل نا۔ گالی تو عام ہے، گالی تو بس یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ہم اور آپ اردو زبان میں بولتے ہیں ہم تم، بولتے نہیں؟ یہ جملہ بار بار آتا ہے کس کو؟ ہم تم آتا کہ نہیں آتا ہے؟ کسی بولے ہم لوگ وہاں گئے تھے، تم لوگ کہاں گئے تھے، تو ہم تم بہت آتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے منہ سے بار بار ہم تم نکلتا، ویسے ہمارے منہ سے ویسے گالی بھی بھگ بھگ نکلتی ہے۔ ہاں، گالی کو تو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، نوجوان لوگ آپس میں بات کرتے کرتے مذاق میں بھی گالی ہے نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مذاق میں بھی گالی دے، اس کی قبر کے لیے، اسی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ مذاق میں، چکلس بازی میں، مذاق میں۔ ہاں، مذاق میں کوئی کسی کو گالی دے، اتنا گالی مذاق میں کام کرتے کرتے ادھر ادھر بعد میں، تو مذاق میں اگر گالی دے تو اس کی قبر کے لیے ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ جتنی گالی صبح سے شام تک دیتے ہیں، اب آپ بتاؤ کہ کتنی بھری ہوں گی قبر میں؟ اتنی کھودی ہے تو آدھی تو بھر گئی ہوگی میرے خیال سے۔ اتنی کھودیں گی تو آدھی تو بھر گئی ہوں گی، اور آدھی زندگی باقی ہے تو آدھی وہ بھی بھر جائیں گی، ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ تو ہمارے یہاں گالی تو عام ہو، گالی جو ہے یہ عام بات ہے، جھگڑا عام بات ہے، ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں اور بچہ غصہ والا ہوتا ہے۔ یہ میں بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ اس پہ میری 2 دن کی 2 جمعے کی کنٹینیو تقریر ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کس انداز سے تربیت کرے۔ آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں نے 2 جمعہ تقریر کی ہے کنٹینیو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جھگڑا کرتے بچے کے سامنے، اب بچہ ہوتا ہے گالی دینا پیدا ہوتا ہے، گالی دینا شروع کرتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا حضرت بہت خراب ہے، گالی بہت دیتا ہے یہ۔ میں نے کہا تم دے رہے ہیں؟ ہمارا چھوڑے، تمہارا کیوں چھوڑے بھائی؟ تمہارا کیوں چھوڑے؟ تم گالی دو گے اور تمہارا بیٹا تم کو میرا بیٹا ولی بن جائے، کیسے ہوگا؟ ارے ان کو ولی بنانے کے لیے خود کو بھی پابند شرع تو ہونا ہوگا نا کم سے کم۔ تو آج ہماری قوم کا حال یہی ہے، آج ہماری قوم کا حال یہی ہے۔ آج جو یہ محفل میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، یا دور جا رہے ہیں، یا دور کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، یا لوگ گھر میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں ایسی مجلسوں کی اہمیت نہیں ہے۔ ماں باپ کے دلوں میں ایسی مجلسوں کی اہمیت نہیں ہے، تو جب ماں باپ کے دلوں میں ایسی مجلسوں کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اس کے نوجوان بچے کے دل میں ایسی مجلسوں کی اہمیت کیسے جاگ جائیں گی؟ کیسے جائیں گے؟ باپ بھی نماز کے وقت جاتا چھپ کر کے کہیں، تو بیٹا بھی جا رہا چھپ کے کہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ہے کہ نہیں؟ تو تم جیسا کریں گے ویسے تو ملے گا نا پھل۔ تو پہلے خود سدھریے، اپنی زبان کو برائی سے، گالی سے، گلوچ سے، دوسروں کو تکلیف سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیے۔ سنیں سرکار فرماتے ہیں، ہمارے حضور فرماتے ہیں، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی ضمانت اگر تم دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ، برائی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، چغلی سے بچاؤ، گالی سے بچاؤ، کسی کو برا کہنے سے بچاؤ، کسی کو ڈانٹ ٹپٹ سے بچاؤ، اور اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں، اگر تم نے یہ 2 چیزوں پر کنٹرول کر لیا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی تم جنت میں جاؤ گے۔
اب حضور کے اس فرمان کو آپ دیکھیں کہ حضور کے اس فرمان پر کیا راز پوشیدہ ہے، اللہ اکبر، کیا راز پوشیدہ ہے۔ زبان، یہ زبان، فرمایا گیا ایک چپ 100 نجات، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور جو بک 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 بولتا رہتا وہ گیا کام سے۔ عقل مندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ محفلوں میں بیٹھ کر کے دوسروں کی باتوں کو سن کر کے اچھی باتوں کو لے کر کے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں، یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے کسی مجلس میں تو سنو اسی کی تم خالی، اتنی لمبی کہانی اس کی چلے گی کہ جو آدمی بیٹھا ہے ساتھ میں وہ بولے گا کہ بابا آج مل گیا دوبارہ مت ملنا، اور آج مل گیا دوبارہ ضرورت نہیں تیری ملنا ہی مت، تو لوگ دور بھاگ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ تو یہ زبان جو ہے، زبان، یہ زبان بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ زبان بڑی خراب چیز ہے اگر اس کا استعمال صحیح کیا ہے نا۔ یہی وجہ ہے نا کہ زبان چہرے پہ خوشی کا لانا، زبان کے ذریعے مسکراہٹ کا پھیلا دینا، یا اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کر دینا، فرمایا یہ اچھی بات زبان سے کر دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، اچھی بات زبان سے بول دینا۔ اور وہی زبان سے کوئی غلط بات نکال دیا، وہ کسی بادشاہ کا واقعہ ہے، غالباً محمود و ایاز کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس بکری میں جو اچھی چیز ہے وہ لا کر کے کھلاؤ، تو اس نے زبان پیش کر دی۔ دوست نے کہا کہ بھائی اس بکری میں جو سب سے خراب چیز ہے اسے لا کر کے بتاؤ، تو زبان پیش کر دی۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، اچھی چیز کے لیے بولا تو زبان، بری چیز کے لیے بولا تو زبان؟ تو کہا حضور اگر یہ اچھی ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس سے غلط بات نکلے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ وجہ یہ کہ زبان سے ایک بات ایسی نکلتی ہے دل کے اندر آتی ہے تو انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے کوئی اچھی بات نکال دے تو غمگین دل بھی کھلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زبان کو اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیے، آلودگی سے بچائیے، برائی سے بچائیے، کسی کو برا کہنے سے بچائیے، کسی کی غیبت سے بچائیے، کسی کی چغلی سے بچائیے۔ قرآن کہتا ہے ان الظن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی نہ کرو، بعض بدگمانی گناہ ہوتے ہیں، کسی کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، ہے نا۔ اور فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، کہ تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہاں، تو کسی کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس لیے زبان کو بچائیے۔ عرض یہ کر رہا تھا وقت کافی ہو چلا ہے، آج گفتگو کم ہی کم، انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوں گی، کل تو چھٹی رہیں گی، پرسوں انشاءاللہ گفتگو۔ کل ہمارے یاور میں بہت بڑا پروگرام ہے، حضور سید عبد القادر جیلانی میں تشریف لا رہے ہیں، اپنے کھاٹک واڑہ میں، ہے نا، تو وہاں پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ کل سبھی حضرات ہم لوگ وہاں پر حاضر رہیں گے، پرسوں سے انشاءاللہ الرحمن پھر جو اپنا پروگرام ہے 11 دن کا انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف خدا کو سینے میں جگہ دیجیے، خشیت الہی سے دل کو لبریز کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے کیا ہیں آپ کو میں کل بتاؤں گا، وقت کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہیں گی۔ بولنا کسی قسم کی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔